لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی، بڑائی، شہنشائی اللہ خالق کائنات کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت لا عداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام انبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلی و بالا پر۔ سامعین محترم، اللہ خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور بہترین امت اور بہترین نبی سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجی کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کر کے رب کی رضا پا جائیں اور جنت کے مہمان بن جائیں۔ کبھی ہم نے سوچا، فکر کی کہ یہ قرآن اور حدیث ہم تک کیسے پہنچا، ہم تک کیسے آیا؟ بس ہمیں پکا پکایا کھانا مل گیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ کبھی پتہ ہے کہ جب کھانا بنتا ہے، گرمی کی شدت، پھر اس کو بنانا، اس کے بعد پیش کرنا اور کھانا، تمام مراحل سے گزر کر آپ تک کھانا آتا ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث یہ بنی بنائی نہیں آ گئی تھی، رب العالمین نے نازل فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو سکھلائی، انہوں نے آج ہم تلک پہنچا دی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنتیں ہیں،
ان کا ثمر ہے کہ آج ہماری مساجد محفوظ ہیں، ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک عظیم الشان شخصیت جن کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور خلیفہ بالحق ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لقب دیا تھا جب آپ مسلمان ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 45 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سال چھوٹے ہیں عمر کے اندر۔ 9ویں پشت سے آپ کا سلسلہ نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آپ اولاد اسماعیل میں سے ہیں علیہ السلام۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ چند چیزیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر غور کرتے ہیں۔ آپ کا نام عمر فاروق، باپ کا نام خطاب ہے، آپ کو فاروق اس لیے کہا جاتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا۔ هو الفاروق، وہ فاروق ہیں۔ فاروق کا کیا معنی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اس لیے یہ فاروق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، دو بندوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو دے دے۔ دونوں سردار ہیں، جرت والے ہیں، علم والے ہیں، فہم والے ہیں، قاد کٹ والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں رب نے عمر بن خطاب دے دیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے بابا جان عمر بن خطاب اللہ کے محبوب تھے، ہیں اور رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی نتیجے میں ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی کیا فضیلت اور کیا مرتبہ ہے۔ تمام ذکر کرنا ایک خطبہ جمعہ میں ممکن نہیں، چند گزارشات صرف آپ کے سامنے رکھنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سسر رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان، جب ان کا پہلا نکاح حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس کے بعد حضرت خنیس غزوہ بدر کے اندر زخمی ہوئے اور بعد میں وہ وفات پا گئے۔ تو سن 3 ہجری کے اندر حضرت سیدہ اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا، اور اس کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی، تو ابو بکر نے عمر تک پہنچائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ سیدہ حفصہ کے والد ہیں عمر بن خطاب،
اس نظریے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سسر بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث میں آپ کے مقام و مرتبے کی طرف لوگوں کو راغب کیا۔ فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ صحیح روایت ہے جامع ترمذی کی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن الخطاب ہوتے، لیکن سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں عمر۔ بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ عمر بن خطاب خلافت کے لالچ میں مسلمان ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ دین سے پھر گئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا عمر فی النار، کہتے ہیں عمر جہنمی ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی تم نے حدیث نہیں سنی، رب کا قرآن نہیں سنا۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ جس سچی زبان نے کہا اللہ ہے، ہم نے مانا اللہ ہے۔ جس سچی زبان نے کہا میں رسول اللہ ہوں، اسی سچی زبان نے کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ ایک اور روایت ہے عمر صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار بھی ہیں۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں میرے نواسے رسول ہیں جو میرے نواسے ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری روایت کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ابو بکر و عمر ہے نا، یہ جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بزرگ آئیں گے نبیوں اور رسولوں کو علاوہ تمام بزرگوں کے یہ سردار ہوں گے جنت کے اندر۔ اب ایک شخص نے اعتراض کیا کہ جنت کے اندر تو سب جوان ہوں گے تو یہ کس کے سردار ہیں؟ اعتراض کیا کہ جنت میں تو سب نوجوان ہوں گے، جوانی ہوگی، جو بوڑھا ہوگا اللہ اس کو بھی جوان کر دے گا، 30 یا 33 سال کی عمر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ بھی صحیح ہے، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ بھی صحیح ہے۔ اس میں جو محدثین نے اور صحابہ کرام نے مانا لیا ہمیں وہ سمجھنا چاہیے۔ کیا مانا ہے اس کا؟ کہ جو نوجوان جوانی کی حالت میں مر جائے اور وہ جنتی ہو، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو جب جنت میں داخل کرے گا تو حسن و حسین اس کے سردار ہوں گے۔ اور جو بزرگ بڑھاپے میں فوت ہو جائے اور جنتی ہو اور جنت میں اللہ جب بھیجے گا تو اس کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ بے شک جوانی ہوگی جنت کے اندر، لیکن دنیا کے اندر کیٹاگری تقسیم کر دی گئی۔ جو جوانی میں وفات پا کے جنت میں گیا اس کے سردار حسن و حسین ہیں، جو بڑھاپے میں وفات پا کے جنت میں گیا اس کے سردار ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ اشکال صحیح نہیں ہے۔ آگے چلیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپس کے اندر غصہ تھے، ناراض تھے، ایک دوسرے کے آپس میں اختلافات تھے ان کے۔ میرے بھائی جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ دو روایات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عمر فاروق سے کس طرح ہے۔ پہلی روایت، کتاب بھی ان کی جو یہ کہتے ہیں محبت نہیں تھی، کتاب بھی ان کی جو کہتے ہیں محبت نہیں تھی، اختلاف تھا۔ بحار الانوار ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 344 ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام منبر کوفہ پر تشریف فرما تھے اور لوگوں سے مخاطب تھے، کہنے لگے لوگوں اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا گیا جو مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ افضل سمجھتا ہے یا مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے تو اسے میں 80 کوڑے لگاؤں گا بہتان لگانے کی سزا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے؟ کتاب بھی ان کی جو اعتراض کرتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کر لیں، روایت کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرما رہے ہیں کہ جو مجھ کو
ابو بکر و عمر پر فضیلت دے اس کو میں 80 کوڑے لگاؤں گا کہ تو نے مجھ پر بہتان باندھا. ابو بکر و عمر تو مجھ سے افضل ہے. ایک اور روایت, اللہ اکبر, صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چادر کو بہت بار اڑا کرتے تھے. جب دیکھیں آپ کے کندھوں پر وہ چادر ہوا کرتی تھی, کہتے سوال ان سے کیا گیا کہ آپ یہ چادر کیوں اوڑھتے ہیں, اتنی کثرت کے ساتھ اوڑھتے ہیں, اور بھی چادر ہے آپ اوڑھ لیا کریں. اللہ اکبر, کیا خوبصورت جواب دیا. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حسن درجے کی روایت ہے, صحیح. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کسادی خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں تم سوال کرتے ہو کہ میں یہ چادر کیوں اتنی کثرت کے ساتھ پہنتا ہوں. مجھے اس چادر سے اس لیے محبت ہے کہ میرے جگری یار, میرے دوست, میرے خاص ساتھی اور سچے ساتھی عمر ابن خطاب نے مجھے یہ دی تھی, اس لیے میں یہ پہنتا ہوں. اللہ اکبر. وہ کہنے لگے عمر اللہ کے لیے خالص ہو گئے تو اللہ نے بھی عمر کو چن لیا. اللہ, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. پھر حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر کو یاد کر کے خوب روئے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ پھر رونے لگ گئے. یہ تھی محبت. کہتے ہیں محبت ہی نہیں تھی آپس میں. اہل بیت اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں بے شمار محبتیں, آپس میں تو رشتہ داریاں ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کیسے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بیٹی جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی بیٹی تھی, ان کے بطن میں سی تھی, وہ بیٹی حضرت عمر فاروق کے نکاح میں دی. دلیل 5 دلائل ہیں اس کے متعلق, 3 ہماری کتابوں سے, 2 ان کی کتابوں سے, اور بھی بے شمار ہے, 5 ذکر کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر ہیں, اور حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ اور اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے داماد ہیں. پہلی دلیل تاریخ دمشق ہے, لابن عساکر, جلد نمبر اس کی 21 ہے, صفحہ نمبر 342 ہے. حوالے کا میں ذمہ دار ہوں, صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے. اللہ اکبر. کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ام کلثوم بنت علی سے ہوا تو اس میں سے آپ کو بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر تھا. اللہ اکبر. بیٹا بھی ثابت ہو گیا اور شادی بھی ثابت ہو گئی. اور یہ ام کلثوم کون ہے؟ یہ ان بھائیوں کی, ان حضرات کی کتاب کے اندر ان ام کلثوم کا جو نام لکھا گیا ہے وہ زینب صغرا ہے. زینب صغرا کنیت ام کلثوم. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن میں سے 4 اولاد تھی. پہلے مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ, پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ, پھر سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, پھر زینب صغرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کو ام کلثوم کہتے ہیں. چوتھی بیٹی کا, چوتھی اولاد کا نکاح کس سے ہوا؟ عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ. آگے چلیے, روایت صحیح البخاری کے اندر ہے. اللہ اکبر. ابن ابی مالک القرزی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر چادر تقسیم کر رہے تھے. چادریں عورتوں کے اندر, مردوں کے اندر. اللہ اکبر. ایک چادر رہ گئی. ان صحابی رسول نے کہا کہ آپ یہ چادر اپنے گھر میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے, آپ کے گھر میں علی کی بیٹی ہیں ام کلثوم بنت علی, آپ یہ چادر ان کو دے دیں. وہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ام سلیط کو زیادہ مستحق سمجھتا ہوں اس چادر کی, اس لیے میں یہ چادر ان کو دوں گا. حدیث کے الفاظ چیک کریں, غور کریں, کیا الفاظ ہیں. صحابی رسول بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو ہیں نواسی رسول, آپ کی بیگم صاحبہ جو علی کی بیٹی ہیں, آپ ان کو دیں. کہتے ہیں نہیں, وہ زیادہ مستحق نہیں, بے شک میری بیوی ہیں, لیکن ام سلیط, ام سلیط, یہ 2
ان کے نام ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، سنن نسائی کی روایت ہے، روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نافع ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ جب ام کلثوم بنت علی اور زید بن عمر جو علی حضرت علی کے نواسے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جو ام کلثوم میں سے تھے، یہ دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے اور ایک ہی دن ان کا جنازہ رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ ماں اور بیٹے کا ایک ہی دن جنازہ رکھا گیا۔ بیٹا کون ہے؟ ام کلثوم بنت علی کا بیٹا ہے، عمر میں سے ہے، عمر کی وہ اولاد ہے، اور ام کلثوم بنت علی حضرت عمر فاروق کی بیوی ہیں۔ اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آگے چلیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ہم آپ کے حوالوں کو نہیں مانتے، آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے، ہماری کتابوں سے دکھاؤ۔ چلیں جی آپ کی کتابیں کھولتے ہیں۔ وہ حضرات جو کہتے ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق سے نہیں ہوا، آپ دماد علی نہیں ہیں، عمر فاروق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ ابھی چوک کے اندر لکھا ہوا تھا دماد علی، عمر فاروق تو دماد علی کو پھاڑ دیا کسی شخص نے، صرف وہی پھاڑا ہوا تھا، وہی کٹ لگا ہوا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں؟ بغض ہے نا دل میں کہ وہ تو دماد علی تھے ہی نہیں، ان کی تو رشتہ داری ہوئی نہیں تھی۔ آئیں اپنی کتاب پڑھ کے دیکھیں، ہم سے تو نہ بتائیں، ہمیں نہ کہیں، اپنی کتاب کھول کے دیکھیں۔ اگر اپنی کتاب پڑھی ہوتی تو یقیناً یہ اعتراض آپ نہ کرتے۔ لکھنے والا علامہ یعقوبی ہے، تاریخ یعقوبی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 40 ہے۔ وہ لکھتا ہے علامہ یعقوبی 17 ہجری کے اندر جو واقعات ہوئے تھے اس زمن کے اندر علامہ یعقوبی ان لوگوں کا جو اعتراض کرتے ہیں ان کا بہت بڑا مورخ ہے۔ اس نے لکھا اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ جب 17 ہجری کا سال تھا تو عمر بن خطاب خلیفہ تھے۔ عمر بن خطاب نے علی المرتضیٰ کے گھر ان کی بیٹی ام کلثوم بنت علی جو بیٹی تھی فاطمہ الزہرا کی، لکھا اس نے علامہ یعقوبی نے کہ جو بیٹی تھی فاطمہ الزہرا کی اور علی کی بیٹی تھی ام کلثوم، اس کا ہاتھ مانگا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں میری بیٹی سے رشتہ کرنا؟ وجہ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی نہیں تھی، کچھ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھیں، یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی اور علی المرتضیٰ کی بیٹی تھی۔ وہ کہتے تھے کسی اور اولاد میں سے تھی، کسی اور بیوی تھی، اور یہ کہتے تھے حضرت علی المرتضیٰ نے گود لی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی نہیں تھی۔ یہ بات ہی غلط اور جھوٹ ہے، کتاب بھی ان کی ہے، الفاظ موجود ہیں، فاطمہ الزہرا کی سلام اللہ علیہا کی وہ بیٹی تھی اور علی المرتضیٰ کی بیٹی تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے سوال کیا کہ آپ اے عمر کیوں مانگ رہے ہیں رشتہ؟ وجہ کیا ہے بتلا دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے رشتہ مانگ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے قیامت کا دن ہوگا، تمام رشتے ناتے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، سوائے میرے نسب کے اور میرے سسرالی رشتوں کے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا رشتہ نواسی رسول سے ہو جائے، میری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی جو نواسی رسول ہیں ان کا نکاح مجھ عمر سے کر دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے 10,000 دینار حق مہر مقرر کیا اور آپ کا نکاح ام کلثوم کے ساتھ کر دیا۔ دوسرا حوالہ شیخ طوسی لکھتا ہے، کتاب کا نام تہذیب الاحکام ہے، اس احباب کے نزدیک یہ کتاب بڑی معتبر ہے جس طرح ہمارے نزدیک بخاری مسلم ہے۔ تہذیب الاحکام ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 161 ہے، اور اس روایت کو ملا باقر مجلسی نے ان کے بڑے محدث نے صحیح قرار دیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت کرنے والے امام جعفر صادق ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ ان سے ایک بندے نے سوال کیا کہ جب عورت کا خامند فوت ہو جائے تو وہ عدت کہاں گزارے؟ جو اس کا سابقہ شوہر تھا جو فوت ہوا ہے اس کے گھر میں گزارے یا جہاں جی چاہے وہاں گزار سکتی ہے؟ انہوں نے بطور دلیل یہ واقعہ پیش کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا
کلثوم بنت علی عمر فاروق کے گھر میں تھیں. جب وہ بیوہ ہو گئیں تو علی المرتضیٰ ان کے گھر گئے اور اپنی بیٹی کلثوم کو اپنے گھر لے آئے اور انہوں نے عدت حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں گزاری. اللہ اکبر. سارا واقعہ پتہ لگ گیا, بات سمجھ آ گئی. آپ دماد علی بھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ہماری کتابیں اٹھا کے دیکھیں, ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. آپس میں صحابہ کی اور اہل بیت کی بڑی محبت تھی, رشتہ داریاں تھیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ آپس میں لڑتے تھے جھگڑتے تھے, میرے بھائی انصاف نہیں ہے. اللہ کا خوف کریں, اللہ کو جواب دینا ہے. یہ تمام فضائل ایک طرف, تمام فضیلتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک طرف, لیکن ایک سب سے بڑی فضیلت ایک طرف. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ. بے شمار فضائل عمر فاروق کے, بے شمار, کہ آپ امت کے محدث ہیں, آپ کا جنت میں محل ہے, اور آپ بے شمار مناقب کے اور کمالات کے مالک ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. وقت قلیل ہے, بارش کی وجہ سے تاخیر ہو گئی, ورنہ وہ باتیں بھی میں ضرور بیان کرتا. ایک بات جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. صحابی کس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی توجہ دیں. آج کل بہت ہی صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں او صحابی تو تھا, اور کیا تھا, صحابی تو تھا, صحابی تو تھا. اتنا ڈی گریڈ کر دیا ہے صحابی کے لفظ کو کہ پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی آگے صحابی بن جاتا ہے. پہلے قرآن دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے جتنے صحابہ کرام ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ رب العالمین نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی الاصابہ جلد نمبر 1 کے اندر یہ پوری بات لے کر آئے کہ صحابی کی تعریف کس کو کہتے ہیں. تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے صحابی رسول اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو, بے شک چند لمحے کی ہو, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ غزوہ کیا ہو, نہ جنگ ان کے ساتھ مل کر کی ہو, نہ زیادہ وقت گزارا ہو, بس چند لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور وہ اسلام کی حالت میں فوت ہو جائے, وہ صحابی رسول ہوا کرتا ہے. تو عمر بن خطاب کے بارے میں, امیر معاویہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ امت کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ تمام صحابی تھے اور اسلام کی حالت میں وہ فوت ہوئے. مسلمانوں کو انہوں نے بے شمار فتوحات سے نوازا. اب صحابی کا درجہ کیا ہے؟ کیا کوئی بھی بندہ صحابی بن سکتا ہے؟ غور کیجئے. روایت مسند احمد کے اندر ہے, روایت کرنے والے سعید بن زید ہیں, فرمایا لما شہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعتا خیر من عمل احدکم ولو عمر علیہ السلام. ایک طرف وہ شخص ہے جو صحابی رسول ہے, وہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور چند لمحے, چند گھڑیاں حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہے. اس صحابی رسول کا ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنا ایک طرف, اور ایک طرف وہ شخص ہے وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ علیہ السلام, اس کی عمر نوح علیہ السلام کے برابر ہے, اس کی عمر نوح علیہ السلام کے برابر ہے. عمر کتنی تھی نوح علیہ السلام کی؟ سورہ عنکبوت ہے, قرآن کہتا ہے الف سنۃ الا 50 عاما, میرا نوح اپنی امت میں 950 سال رہا. 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. وہ نبی کب بنائے گئے؟ تفسیر طبری کی روایت ہے, روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ جس راہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے, اسی طرح نوح علیہ السلام بھی 40 سال کی عمر میں نبی بنے. نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی بنے, 950 سال تبلیغ کی, کتنے سال ہو گئے؟ 990 سال. اس کے بعد روایت کے اندر طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے نوح علیہ السلام طوفان کے بعد جب طوفان آیا 950 سال تبلیغ کی اپنی امت کو, پھر طوفان آ گیا, طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے.
990 اور 60 کتنے ہوتے ہیں؟ 1050 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 1050 سال۔ آپ عراق میں جا کے فوت ہوئے، ایک شخص کی عمر 1050 سال ہو، 1000 سال سے زیادہ ہو، اور وہ پوری زندگی عمل کرتا رہے، 1000 سال سے زیادہ نیکیاں کرتا رہے۔ خیر من عمل احدکم ولو عمر۔ عمر نوح علیہ السلام ایک طرف 1000 سال سے زیادہ عبادت کرنے والا شخص ہے، اور ایک طرف وہ صحابی رسول ہے جس نے ایک لمحہ، چند لمحے حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی۔ اس کا ایک لمحہ زیارت کرنا 1000 سال کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ہے صحابی رسول۔ بتائیں، ایک صحابی رسول ہو، اس نے حضور علیہ السلام کا چہرہ کتنی دفعہ دیکھا ہوگا؟ میں کیا، آپ کیا، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں، صحابی رسول کی ایک ادنا سی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جو نیکی انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے کی ہے۔ کون کہتا ہے وہ صحابی تو تھا، وہ صحابی تو تھا، اور کیا فضیلت ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعتراض کرتے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ کون تھے وہ؟ صحابی رسول تھے۔ زبان بند کرنی چاہیے صحابہ کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا صحابی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانیت کی لعنت ہے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں، ہم کبھی صحابہ کے درجے پہ پہنچ سکتے نہیں، تو ہماری زبانیں ہمیشہ صحابہ کے لیے نرم رہنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اکریمو، اکرام کرو، احفظو، حفاظت کرو، احسنو، احسان کے ساتھ پیش آؤ میرے صحابہ کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صحابہ پر تان۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری بات ہے، کہتے ہیں تم اپنے بارے میں کیا حسن ظن رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا؟ بھائی صاحب سے پوچھوں، جی بھائی صاحب آپ کیا اپنے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو معاف کر دے گا؟ بھائی صاحب کہیں گے جی مجھے اللہ کی رحمت پر امید ہے، اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا اور جنت کا داخلہ دے گا۔ کیوں جی بھائی صاحب؟ یہی سب کا موقف ہے، ہر بندے کا یہی موقف ہے، یہی نظریہ ہے، اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا اور جنت کا داخلہ دے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں تو یہ حسن ظن رکھتے ہو، تمہارے پاس تو کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، تو تم یہ صحابہ کرام جو نبی کے یار ہیں ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں حسن ظن رکھ سکتے کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا اور جنت کا داخلہ دے دے گا؟ یاد رکھیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، لیکن صحابہ مغفور ہیں۔ فقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے تمام صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ مغفور ہیں، معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ نے معاف کر دی۔ لیکن ہماری غلطیاں معاف نہیں ہوئی، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو سنا ہے مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام و اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔